بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مشہور زمانہ ہیرے کوہ نور کی گزشتہ 5000 سال کی کہانی سنائیں گے۔ یہ ہیرا بر صغیر پاک و ہند میں مردوں کے لیے نحوست اور بدبختی جبکہ عورتوں کے لیے اقتدار اور خوشبختی کا سبب سمجھا جاتا ہے، اور کوہ نور کو اس وقت تک دنیا کا قیمتی ترین اور خوبصورت ترین ہیرا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ قدیم تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہیرا آج سے 4000 سال قبل بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کی ایک کان سے کھدائی کے دوران نکالا گیا تھا۔ پھر یہ ہیرا ہندوستان کے کاکتیہ حکمرانوں کی ملکیت سے ہوتا ہوا 16ویں صدی میں سلطان ابراہیم لودھی کے پاس پہنچا۔ پھر جب مغل بادشاہ بابر نے 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر تاج دہلی پر قبضہ کیا تو کوہ نور ہیرا بھی بابر کے قبضہ میں آ گیا۔ اسی لیے بابر نامہ، جو بابر کی آپ بیتی پر مشتمل ایک کتاب ہے، اس میں وہ کوہ نور کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ ہیرا اتنا بیش قیمتی ہے کہ اس سے ملنے والی رقم سے دنیا بھر کے تمام لوگوں کو 2 دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بابر کے بعد یہ ہیرا اس کے بیٹے ہمایوں کی ملکیت میں گیا، اور پھر اس کے بعد اکبر بادشاہ نے اس ہیرے کو اپنی ملکیت سے نکال کر قومی خزانے میں رکھوا دیا، اور پھر اکبر کے پوتے شاہ جہان نے دوبارہ کوہ نور کو خزانے سے نکلوا کر اسے تخت طاؤس میں جڑوا دیا، اور پھر جب اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا تو اس نے اپنے والد یعنی شاہ جہان کو قید کر کے کوہ نور نامی یہ ہیرا قید خانے کی کھڑکی میں جڑوا دیا تاکہ اس کے باپ کو قید خانے میں ہیرے سے دل لگی رہے۔ اور پھر جب 1739 میں نادر شاہ نے آگرہ اور دلی پر حملہ کیا تو واپسی پر تخت طاؤس کے ساتھ اس ہیرے کو بھی ایران لے آیا۔ معزز ناظرین، مغل بادشاہ محمد شاہ سے یہ ہیرا نادر شاہ نے بڑے دلچسپ انداز سے حاصل کیا تھا، جس کی کہانی یہ ہے کہ محمد شاہ نے نادر شاہ کو تخت طاؤس تو دے دیا تھا لیکن یہ ہیرا اپنی پگڑی میں چھپا لیا تھا، لہٰذا نادر شاہ نے اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی جس میں اس نے اعلان کیا کہ وہ دلی کا تخت دوبارہ محمد شاہ کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لہٰذا نادر شاہ نے اس تقریب میں جب محمد شاہ سے دوستی کا اعلان کیا تو اس کے بعد رواج کے مطابق دونوں بادشاہوں نے اپنی پگڑیاں تبدیل کیں، اور نادر شاہ محمد شاہ کی پگڑی لے کر فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، اور پگڑی کے بل کھول کر جیسے ہی اس نے ہیرا نکالا تو اس ہیرے کی چمک سے اس کا پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ نادر شاہ کے منہ سے ہیرے کی چمک دیکھ کر اچانک نکلا، اوہ کوہ نور، یعنی روشنی کا پہاڑ۔ معزز دوستو، 1739 سے پہلے اس ہیرے کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن پھر نادر شاہ کے ان الفاظ نے ہمیشہ کے لیے اس پتھر کو کوہ نور کا نام دے دیا۔ ناظرین، احمد شاہ نادر شاہ کا جرنیل تھا، لہٰذا نادر شاہ کے بعد یہ ہیرا افغانستان میں احمد شاہ کے قبضہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد یہ ہیرا شاہ تیمور اور پھر اس کے بعد شاہ والی قندھار کے پاس یہ ہیرا پہنچ گیا، اور پھر جب شاہ شجاع مخالفین سے ڈر کر ہندوستان آ گیا تو یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کو پناہ دی اور اس کو اس کی سلطنت کی واپسی کا لالچ دے کر اس سے یہ ہیرا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ ہیرا رنجیت سنگھ کو دینے سے انکار کر دیا تو رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع کو بما فیملی لاہور کی مبارک حویلی میں قید کروا دیا اور ان کا کھانا پینا بھی بند کروا دیا۔ شاہ شجاع اور اس کی فیملی جب بھوک سے نڈال ہو گئیں تو تیسرے دن انہوں نے یہ ہیرا رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع سے پوچھا کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے تو شاہ شجاع نے تاریخی جملہ کہا اور بولا، محترم، اس ہیرے کی قیمت صرف اور صرف طاقت ہے۔ اسی طاقت کے ذریعے میرے خاندان نے اس کو مغلوں سے حاصل کیا تھا اور طاقت ہی کے ذریعے آپ نے اس کو مجھ سے حاصل کر لیا ہے۔ ناظرین، کوہ نور کی قیمت کے حوالے سے ایک روایت نادر شاہ کی بیوی کی طرف بھی منسوب ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی طاقتور مرد اپنی پوری طاقت سے ایک پتھر مشرق کی طرف اور ایک پتھر مغرب کی طرف اور اسی طرح ایک پتھر شمال کی طرف اور ایک پتھر جنوب کی طرف پھینکے اور ایک پتھر آسمان کی طرف پھینکے اور پھر ان پتھروں کے درمیان چاروں طرف کا ایریا سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے تو یہ کوہ نور کی قیمت کے برابر ہو سکتی ہے۔
معزز دوستو، 1849 میں جب انگریز سرکار نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے یہ ہیرا رنجیت سنگھ کے نابالغ پوتے دلیپ سنگھ سے چھین کر بڑی حفاظت اور رازداری کے ساتھ HMS نامی بحری جہاز میں رکھ کر برطانیہ پہنچا دیا، اور پھر جب یہ جہاز 86 دن کے مسلسل مشقت برے سفر کے بعد 16 اپریل 1850 کو برطانیہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو مہاراجہ دلیپ سنگھ کے ہاتھوں اس کو ملکہ الزبتھ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور یوں یہ ہیرا 1853 میں ملکہ کی تاج پوشی کے موقع پر ملکہ کے تاج میں لگا دیا گیا، اور یہ ہیرا آج بھی برطانیہ کے قبضہ میں ہے۔ لیکن ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان، بھارت اور افغانستان ہمیشہ سے ہی اس ہیرے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ 1976 میں پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے برطانوی وزیر اعظم جیمز سے اس ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً افغانستان اور ہندوستان کے وزرائے اعظم بھی برطانیہ سے یہ ہیرا مانگ چکے ہیں۔ معزز ناظرین، آج بھی 150 سال گزر جانے کے باوجود یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ ہیرا آخر کس کا حق ہے، اور کیا برطانیہ یہ ہیرا حقدار تک پہنچائے گا یا نہیں۔